اور آپ تو سمجھتے ہیں کسی ایک آیت میں اگر ذکر مصطفیٰ آ جائے کہیں نہ کہیں روایت ذکر مرتضیٰ بھی بیان کر دیتی ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب امیر المومنین نے وصیت فرمائی تھی تو ارشاد فرمایا تھا اپنے بیٹوں سے کہ جب مجھے قبر میں اتار دینا اور قبر کے اوپر سلیب پتھر رکھ دینا، خالی پتھر رکھنے کے بعد پہلے پتھر کو اٹھانا تو مجھے میری قبر میں موجود نہیں پاؤ گے. حیران ہو کے پوچھا بابا آپ کہاں جائیے گا؟ فرمایا خدا کی سنت ہے، جس مقام پر نبی رہتا ہے خدا اس کے وصی کو نبی سے ملا دیتا ہے. جہاں جہاں نبی وہاں وہاں وصی، تو جہاں جہاں محمد وہاں وہاں علی. اگر آیت میں رحمت کا حوالہ ختمی مرتبت ہیں تو علی کہاں پر ہیں؟ آیت پوری پڑھیے. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے ان کے لیے سچی زبان علی قرار دے دی. آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ذکر علی آتا ہے وہاں علی کے ترجمے بدل کے راستہ کٹ کر کے نکل جاتے ہیں، کچھ پرائے اور کچھ اپنے. اب آئیے تلاش کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جو جملہ خدا نے استعمال کیا یہ ابراہیم کی اپنی دعا کا جواب ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہاں پر آئی؟ سورہ مبارکہ الشعراء میں آیت نمبر 84 میں آئی. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. آپ فرما رہے تھے اپنے پروردگار سے کہ تو قرار دے میرے لیے آخرین میں سچی زبان. تو آخرین سے مراد کون ہے اور سچی زبان سے مطلب کیا ہے؟ مجھے بتائے کوئی کہ کس نے کہا تھا کہ اپنا خود تعارف کراتے ہوئے انا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اخو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں ہوں صدیق اکبر. یہ کون کہہ رہا تھا؟ تاریخ شاہد ہے، زمانہ جس کو چاہے صدیق کہے، مگر مولا مشکل کشا نے اپنے آپ کو صدیق اکبر کہا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اصحاب کا وقار اپنے مقام پر ہے مگر نسل ابراہیم میں صدیق کہاں سے لاؤ گے سوائے علی کے؟ نسل ابراہیم میں آپ کی دعا تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ. لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو. لسان کا ایک ترجمہ زبان ہے، ایک ترجمہ ثنا ہے، ایک ترجمہ ذکر ہے، ایک ترجمہ اچھائی کا بیان ہے. کیا مطلب ہے؟ بہت غور کیجئے. اللہ کے رسول نے اپنی زبان علی کے دہن میں دی. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زبان حسن مجتبیٰ کے دہن میں دی. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنی زبان حسین شہید کربلا کے دہن میں دی. کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اپنی زبان اگر دے دیا کرتا ہے تو واپس نہیں لیتا. ایک محاورہ ہے مرد کی ایک زبان ہوتی ہے، اب کوئی اور زبان بھی ہوتی تو آپ کو مل جاتی. زبان تو مصطفیٰ کی ایک ہی ہے جو آل محمد لے گئے. اب قول محمد آپ کے لیے، زبان محمد ان کے لیے. بہت غور کیجئے گا کہ پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا ہے. آپ نے دعا مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے پروردگار آخرین میں بھی لوگ مجھے اچھائی سے یاد کریں. اب یہ ترجمہ میں نے عام کر دیا. اچھائی سے یاد کریں، سچائی سے یاد کریں، ذکر جمیل کریں، ثنائی جمیل کریں. خدا نے جواب دیا. کیا دیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ. انہوں نے مانگی تھی سچی زبان، ہم نے سچی زبان دی علی بنا کر. علیہ. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پورے قرآن مجید میں اگر آپ نام تلاش کریں علی کا، اسی آیت میں آیا ہے. پورے قرآن میں اس میں گرامی مقدس علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہاں پر آیا. بعض مفسرین کے اعتبار سے صفت ہے لسان کی کہ سچی زبان جو بلند ہے، ذکر جمیل بلند ہے، ثنائے جمیل بلند ہے، یا اس سے مراد اللہ اکبر. اللہ کے رسول کی زبان علی کیسے تھے؟ آئیے چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت مقدس میں. باقی لوگ کیا تھے اور علی کیا تھے؟ ایک مرتبہ یہودی شاعر تھا. یہودی شاعر پیغمبر کی شان کے برخلاف ہیجو کرتا تھا، یعنی مذمت میں کلام کہتا تھا، استہزاء کرتا تھا، اور اصحاب رسول کو یہ بات ناگوار گزرتی تھی.
ایک مرتبہ موقع ملا اسے پکڑ کے لے آئے, بالکل جیسے پکڑتے ہیں وہ پکڑ کے لے آئے اور پکڑ کے لا کے پیغمبر کی خدمت میں کھڑا کر دیا. یہ آگے آپ کا مجرم. اللہ کا رسول مسکرائے, اس کو باندھا ہوا ہے, جب لائے ہیں تو باندھ کے لائے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا علی اس کی زبان کاٹ دیجئے, اس کی زبان کاٹ دیجئے. آپ اٹھے, آپ نے اس یہودی کو پکڑا, باہر لے کر آئے. اب جو پکڑ کے لائے تھے نا وہ علی کے ساتھ پیچھے پیچھے آ گئے. مولا مدینے سے باہر لے کے نکلے اسے اور اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور کھول کے فرمایا آئندہ پیغمبر کی شان میں گستاخی مت کرنا. یہ کہہ کے چھوڑ دیا. جو پکڑ کے لائے تھے ان کی محنت برباد ہو گئی. لیکن کیا کرتے, علی کا مقام محمد کے نزدیک ایسا تھا کہ بول نہیں سکتے تھے. تو فضائل علی ایسے تھے ان کے لیے, نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے. نگلنا اس لیے مشکل تھا کہ نسب کا مسئلہ تھا, اگلنا اس لیے مشکل تھا کہ محمد کا ڈر تھا. صلوات پڑھے محمد والے. نہ نگل سکتے تھے نہ اگل سکتے تھے. اور پھر اصحاب ذی وقار نے دیکھا, کیا دیکھا کہ کچھ دنوں کے بعد یہودی مسلمان ہو گیا, پیغمبر کی شان میں قصیدہ لکھ کر لے کر آیا. اب اللہ کے رسول مسکرائے, ان کو دیکھ کر جو اس دن بڑے غصے میں تھے, یہ علی نے کیا کر دیا. آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے ذہن میں جو تھا وہ بہتر تھا یا جو علی نے کیا وہ بہتر ہے. تو زبان سمجھنا بھی آسان نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ علی کو زبان کیوں کہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں خدا سنتا سب کی زبان میں ہے, بولتا علی کی زبان میں. یا علی لسان صدق علی, سچی زبان کون سی, علی. تو میں نے آپ کی خدمت میں ترجمے دونوں کر دیے, ایک عام ترجمہ, ایک خاص ترجمہ, ایک تنزیل کا, ایک تعویل کا. ابن مسعود کی روایت کہ یہاں پر شان مولائے کائنات بیان کی گئی. کیسے؟ ایسے جیسے من رحمت نامے ختمیہ مرتبت بیان کیے گئے کہ خدا کہتا ہے ہم نے ابراہیم کو اپنی رحمت خاصہ سے رحمت للعالمین عطا کیے. اسی انداز سے خدا کہتا ہے ہم نے ان کی نسل میں علی ابن ابی طالب کو اپنی سچی زبان قرار دے دیا. تو دونوں نسل ابراہیم سے ہیں. کون؟ یا محمد ہو یا علی, یا علی ہو یا محمد. ایک آیت میں دونوں آ گئے. اب آئیے